فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بار بار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح اور شام پکارو، کثرت کے ساتھ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ پکارنے والے لوگ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار یاد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ کرام، میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے بہت زیادہ خیر والا ہے، تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا عمل کہ تم رب کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو، اس سے بھی کوئی بڑھ کے عمل نہ بتلاؤں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا عمل کہ تم رب کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤ، کفار تمہاری گردنیں اتار دے، تم کفار کی گردنیں اتار دو، اس سے بھی کوئی بڑھ کے عمل نہ بتلاؤں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے محبوب کی انہیں ضرور بتلائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا عمل جو تمہارے لیے بہت زیادہ خیر والا ہے، ایسا عمل کہ تم رب کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرتے رہو، اس سے بھی بڑھ کے تم رب کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، ان سب سے جو بڑا عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ خیر کا نام ہے، یہ طاقت کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے بھول ہو گئی، دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی دنیا میں آگے ایک ہی کام کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ دنیا میں آ کے کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان سے بھول ہوئی، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے معاف فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد حضرت یونس نے بھی ایک ہی کام کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ کیا پڑھا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان پر، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر بھی مشکل پریشانی دکھ آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ اور میں نے قرآن پاک میں پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس ذکر کو نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر آج ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ مجھے جتنے بھی غمگین لوگ مجھے پکاریں گے اسی ذکر کے حوالے سے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت کو نازل فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے جو آگے والی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک اتنے غمگین آئیں گے، اتنے دکھی آئیں گے، اتنے پریشان آئیں گے، وہ بھی اگر اسی طرح میرا ذکر کریں گے میں ان کو بھی اسی طرح غم سے نجات عطا فرما دوں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر وہ مومن ہوں گے میں ان کو نجات عطا فرما دوں۔ یعنی اگر ہمارے اوپر اللہ نہ
پریشانی آ جائے ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر بھی ایک پریشانی آئی، ایک غم آیا، آگ میں چلے گئے۔ آگ میں جانے کے بعد ایک ہی کام کیا تھا، وہ کیا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کا ذکر کیا تھا، اللہ کو پکارا تھا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، میرا کارساز بن جا، میرا وکیل بن جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے وکیل بنے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آگ کو بھی ٹھنڈا فرمایا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یعنی اگر نبیوں پر کوئی مشکل کو دکھ آئے تو نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان پر بیماری کا غلب آیا، 18 سال بیمار رہے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ کیا پڑھا تھا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ سارا قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، مجھے مکمل طور پہ شفا یاب فرما دے، اے اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے اپنے ایوب کو صحت یابی سے نوازا؟ یعنی نبی پر کوئی مشکل، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آئے، نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ اگر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی کوئی غم آیا، کوئی دکھ آیا، ان پر کوئی مشکل آئی، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ کبھی نبی علیہ السلام غم کی حالت میں ہوتے تو بڑا پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کبھی نبی علیہ السلام پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کبھی نبی علیہ السلام پڑھتے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو پر کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، نبی علیہ السلام بھی ہر غم اور ہر پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ اور باقاعدہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتلائی، تھوڑی سی لمبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا، میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے غم کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں پڑے، میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے غم کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ اب نبی علیہ السلام کے اوپر بھی کوئی غم آتا تو نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، ان پر بھی کوئی غم آیا، کوئی پریشانی، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد جو بندہ بھی آیا، جیسا بھی پریشان ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، تو نبی علیہ السلام نے ہر بندے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک بیمار ہے، آ کر کہنے لگا محبوب جی میرے جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، بڑا پریشان ہوں، جسم سارا بے چین ہے۔ محبوب جی آپ حکمت بھی جانتے ہیں، مجھے کوئی حکمت کی کوئی دوائی بتلا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، جہاں پہ درد ہو وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھ اور پڑھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ اور 7 دفعہ اس دعا کو پڑھ۔ نبی علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے میں نے چند دن عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکمل طور پر شفا یاب فرما دی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بیمار آ رہا ہے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جوڑ۔ اب نبی علیہ السلام کی بیٹی آ گئی، کہنے لگی بابا جان میں بھی بڑی پریشان ہوں، میں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی پی پی کے تھک جاتی ہوں،
میرے جو خامد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی سارا دن کام کر کر کے مشکلہ اٹھا اٹھا کے وہ بھی تھک جاتے ہیں، تو ہم بھی بڑے پریشان ہیں، تو آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ان غلاموں میں سے آپ ایک غلام ہمیں دے دیں تاکہ وہ ہمارے گھر کے کام کر دیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میرے پاس جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا راشن موجود نہیں ہے، ان غلاموں کو بیچوں گا، ان کا راشن کو پورا کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طلباء جو ہیں وہ بھوکے رہیں اور میں اپنی بیٹی کو غلام دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تو بھی پریشان نہ ہو، تجھے میں غلام سے بہتر ایک عمل بتلا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں غلام لینے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ کا ذکر بتلایا۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ نبی پاک نے فرمایا، جب تو تھک جائے، چکنا چور ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو چار پہ بھی بیٹھ اور پڑھ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار اور سارے جسم پر پھیر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی پاک کی اگر بیٹی بھی آئی، سکی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ بیٹی غلام لینے کے لیے آئی، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ اس دم کو جاری رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں کے درمیان بھی جب جنگ کرتے کر تھک جاتے پھر اس عمل کو کرتے۔ آپ میں سے کوئی بندہ تھک جائے کام کو، جب تھک چکنا چور ہو جائے تو آپ ہی عمل کریں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ ایک اور صحابی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہنے لگی، محبوب جی میرا خامد فوت ہو گیا تو مجھے بھی کوئی اچھا سا رشتہ بتلا دیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اچھا رشتہ نہیں بتلایا، نبی پاک نے اس کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آ کر کہنے لگی، محبوب جی میں بھی بڑی پریشان ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، بڑی پریشان ہوں، محبوب جی کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو مجھے ضرور آگاہ کرنا، ضرور بتلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلمہ تجھے میں آج ایک اللہ کا ایسا ذکر بتلاتا ہوں، کرنا تیرا کام ہے، میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلے سے بہتر خبر عطا فرمائے۔ کیا ذکر بتلایا اللہ کا؟ فرمایا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو نے اس دعا کو، اس ذکر کو بار بار پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں اس ذکر کو بھی پڑھتی رہی اور ساتھ سوچتی رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پہلے سے بہتر خامد عطا فرمائیں گے۔ میں اس بات پر مجبور ہوں کہ مجھے پورے خاندان میں، میرے خاندان میں میرے خامد سے بہتر مجھے بندہ نظر ہی نہیں آ رہا جس سے میری شادی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی بھی دی ہے، مجھے میرے خامد سے بہتر مجھے بندہ نظر نہیں آ رہا۔ میرا خامد تو بڑا اچھے اخلاق والا تھا، میں اس کو غصہ بھی ہو لیتی، آگے سے وہ خاموشی اختیار کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بتلایا ہوا میں کثرت کے ساتھ پڑھتی رہی۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس چل کے آئے اور فرمایا، ام سلمہ راضی ہو جا، خوش ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نکاح میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر خامد کون ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر کی برکات ہے، ذکر طاقت کا نام ہے، ذکر خیر کا نام ہے۔ آپ پر بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ ہر موقع پہ دین اسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ وضو کرے، وضو کرنے سے پہلے ذکر کرے، بسم اللہ پڑھے، وضو اچھے طریقے سے کرے، وضو کر کے ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لے، چھوٹا سا ذکر کر لے۔ کیا دعا پڑھنی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
بندہ اس چھوٹے سے ذکر کو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام۔ ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، وضو اچھے طریقے سے کرے، پھر اس دعا کو پڑھ لے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ کیا پڑھے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے باہر جائے پھر اللہ کا ذکر کرے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ گھر جائے پھر اللہ کا ذکر کرے، گھر سے واپسی آئے پھر اللہ کا ذکر کرے۔ ہر موقع پہ نبی علیہ السلام نے ہم کو اذکار کے ساتھ جوڑا ہے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ واش روم جائے اس واش روم جانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرے۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نبی پاک نے فرمایا وہ جنات کا گھر ہے جہاں بندہ اس ذکر کو واش روم جانے سے پہلے کر لے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے اور جنات کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر جنات انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جب بندہ واش روم سے باہر نکلے پھر ایک دعا پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے، غفرانک اللہم عن العذاب۔ آپ یہاں سے حساب لگا لیں ذکر کرنے کی طاقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے پاس جائے تو بیوی کے جانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرے۔ کیا پڑھے؟ اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس ذکر کو پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہم بستری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی اس بچے یا بچی کو ساری زندگی شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ آج ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ دوسری بات ہی بتلائی، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کے جانے سے پہلے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس دعا کو نہیں پڑھتا، پھر شیاطین بھی ہم بستری کرتے ہیں۔ یعنی ہر موقع میں نبی علیہ السلام نے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے صبح شام کے اذکار بتلائے، ان کی کمال کی فضیلت ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم کو یاد ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی سی دعا ہے اور اس کی فضیلت کمال کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ یہ صبح شام کے اذکار ادھر نہیں لگے ہوئے، میرے خیال میں لگانے چاہیے۔ بارکہ اس چھوٹی سی دعا ہے، اس صبح شام کے اذکار میں شامل ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ جو بندہ پڑھ لے اس کو کیا انعام ملے گا، اس کو کیا شان ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جائیں گے، دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس دیں گے، تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت کو وعدہ فرما دیں گے، اور چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ہم پڑھنے والے بنے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، تیرے نبی پہ راضی، تیرے دین اسلام پہ راضی۔ یہ ہم اذکار کرنے والے بنے، ہر موقع پہ اذکار۔ اب صبح شام کے اذکار میں ایک اور دعا ہے، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز کے بعد اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھ لے، شام ہونے سے پہلے بندہ فوت ہو جائے تو بندہ ڈائریکٹ جنت میں، تو شام کے وقت پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، یہ بھی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ یہ اذکار طاقت کا نام ہے، اذکار جنت میں لے جانے کا نام ہے، اذکار خیر کا نام ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت
ان دو دعاؤں کو پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ اس کو پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ اس کو پڑھ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے، دونوں دعاؤں کو 3 دفعہ، شام تک بندہ ہر قسم کی آفت مصیبت ہر قسم کی پریشانی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ شام کو پڑھ لے، صبح تک پھر اسی طرح محفوظ ہے، ہم پڑھنے والے بنے۔ پھر ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذکار کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہنے لگا محبوب جی میں جب دعا مانگوں تو آپ پر درود کتنا پڑھوں، درود کتنا پڑھوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اتنا پڑھے گا تیرا اپنا فائدہ۔ کہنے لگا محبوب جی ایک حصہ درود 3 حصے دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھئی جتنا پڑھے گا تیرا اپنا فائدہ۔ کہنے لگا محبوب جی 2 حصے دعا 2 حصے درود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھئی جتنا پڑھے گا تیرا اپنا فائدہ۔ کہنے لگا محبوب جی 1 حصہ دعا 3 حصے درود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھئی جتنا پڑھے گا تیرا اپنا فائدہ۔ کہنے لگا محبوب جی اگر درود ہی پڑھتا رہوں، چلتا پھرتا دکان پہ جاتا اپنے کام کرتا درود ہی پڑھتا رہوں پھر کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بغیر مانگے سب کو عطا فرما دیں گے۔ ہم دکان پہ جاتے مسجد میں آتے اپنے کام کرتے پڑھتے رہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہر بندہ غم کا شکار ہے، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، ہم پڑھنے والے بنے۔ اللہ کی قسم میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں حدیث کی موجودگی، حدیث کی روشنی میں، کہ جو بندہ درود شریف کو پڑھتا ہے بار بار پڑھے، ایک دن میں 200 بار 500 بار 1000 بار اتنا کثرت کے ساتھ پڑھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر قسم کے غم کو دور فرما دے، بندہ پڑھنے والا بنے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ چلتا پھرتا پڑھتا رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اس ذکر کو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 99 بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، ان میں سے سب سے جو چھوٹی بیماری تمہارا غم اور تمہاری پریشانی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے بارے میں بڑی فضیلت فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے، بار بار استغفار پڑھے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ بار بار پڑھتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر قسم کے غم کو دور فرما دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو غمان بھی نہیں ہے، یعنی رزق ملے گا، خیر بھی ملے گی، شر بھی ختم ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، کبھی چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، کبھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، کبھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کبھی درود شریف پڑھیں۔ یہ سارے کرنے والے کام کس نے کرنے؟ ہم نے کرنے، کبھی کفار نے نہیں کرنے، ہم نے کرنے یہ کام۔ چلتے پھرتے ہر وقت اذکار کے ساتھ جڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کو قرآن پاک یہ سناتا ہوں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ومن اعرض، میں تفسیر میں بیان کروں گا، آپ قرآن پاک کھول کے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بیان کروں گا، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں ہر وقت بندہ پریشان رہے گا، کمانے والے اتنے لوگ ہوں گے مگر پوری نہیں پڑے گی۔ فإن له معیشۃ ضنکا، آگے کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر نہ کرنے والے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ دنیا میں میری آنکھیں تھیں، دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج میری آنکھیں کہاں گئیں؟ آج میری آنکھیں کہاں گئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا۔
قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، آج یا اللہ بصیرت نہیں ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں، کہاں گئی ہیں؟ آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب ہی دیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا قرآن آیا تھا، میری نبی کے فرمان آئے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو ایسا عذاب دیں گے جو باقی رہنے والا، ختم نہیں ہونے والا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو باقی رہنے والا، ختم نہیں ہونے والا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کا انجام ہے یہ، وہ ہر وقت پریشان رہے گا اور آخر میں پریشان رہے گا. یہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اقم الصلاۃ لذکری، نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، صبح شام کے اذکار بھی کرنے چاہیے، سونے کے اذکار کرنے چاہیے، ہر نماز کے بعد کے اذکار کرنے چاہیے. اتنے نبی علیہ السلام نے ہر موقع پہ جو اذکار کیے ہم کو کرنے چاہیے. ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، بیٹا اذکار کرنے، بیٹے کو پوچھیں بیٹا سونے کے اذکار آتے؟ سونے کے اذکار میں نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری دو آیتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کون سی دو آیتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے سونے کے اذکار میں بتلائی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سونے کے وقت پڑھ لے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما لیتے ہیں. ہم پڑھنے والے بنے. پھر سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. تو ہر موقع پہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک آخری حدیث سماعت فرمائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، تم کو میں ایک ایسی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام ایک حدیث سن لو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے مردہ اور زندہ جیسی. یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کا ضمیر بھی زندہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا وہ خود مردہ ہو چکا ہے، اس کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.